امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے اور 4 سال کی اس معصوم بچی کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، ایک کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور زوال جنہ پر سوار ہیں کہ کہیں سے آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئن، پلٹ آ، اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر سے مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی، آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر ملعون چھڑی دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ سیدہ سکینہ جب اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا، وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سیدہ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہیں جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور فرمایا، زینب میں ہوں، تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ شیطان نما انسان شمر ملعون بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رکھ کر رسی سے باندھ دیتا ہے۔ بنا زین کے اونٹ پر بی بی سکینہ کو رسی سے باندھ دیا اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا،
اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے، پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی تھی کہ جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، اور جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ ان کی رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا کہ ایسا نہیں کرو سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا وہیں سے تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ رہے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ سکینہ نے فرمایا، بھیا ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے کرتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ، آ جاؤ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے، سیدہ زینب سے اور سب سے کہا، مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا۔ زندان سے جب آواز آئی سب سیدہ سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے تو وہ اٹھ کر کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیمار میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر سیدہ سکینہ نے جو اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں، زندان میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔